لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تك في مرية من لقائه وقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت نورا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم بفضلك يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، تورات عنایت فرمائی تھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے موسیٰ علیہ السلام سے جو ملاقات کی تھی اس میں شک نہ کرنا۔ معراج میں واقعتاً آپ موسیٰ علیہ السلام سے ملے تھے، آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ معراج کی روایات کا ذکر ہو رہا ہے، آج روایت نمبر 9 ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر بیت المقدس پہنچے۔ بیت المقدس کے اس دروازے پر ہم گئے جس کو باب محمد کہتے ہیں۔ اس دروازے کے پاس ایک پتھر پڑا ہوا تھا، جبرائیل علیہ السلام نے اس پتھر پہ انگلی لگائی تو سوراخ ہو گیا۔ براق کی نکیل تھی، رسی تھی، انہوں نے وہاں باندھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے بھی براق کو باندھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم مسجد کے اندر چلے گئے، مسجد اقصی کے اندر ہم چلے گئے۔ جب اندر چلے گئے ہم صخرہ کے پاس پہنچے۔ صخرہ مسجد اقصی کا وہ حصہ ہے جس کے اوپر سنہری گنبد ہے، وہاں ہم پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کے جبرائیل علیہ السلام مجھے کہنے لگے یا رسول اللہ حل سألت ربک ان یریک الحور العین، آپ نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ میں نے حور عین دیکھنی ہے؟ آپ نے اپنے رب سے دعا کی تھی میں نے حوریں دیکھنی ہے؟ آپ نے میں ہاں کی تھی، حوریں دیکھنے کا شوق ہے، میں نے کی تھی دعا۔ آپ صلی اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ وہ دیکھیں صخرہ کے بائیں طرف وہ حوریں بیٹھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، ان کو سلام کیا اور انہوں نے آگے سے شعر پڑھے نحن خیرات حسان، ہم اخلاق کی بھی اچھی ہیں اور حسن میں بھی لاجواب، نساء قوم ابرار، نیک لوگوں کی بیویاں، نقوا فلم یدرنوا، صاف ہو کر ہمارے پاس آئیں گے پھر میلے نہیں ہوں گے، وَأَقَامُوا فَلَمْ يَزْعَنُوا، ہمارے پاس ہی رہیں گے سفر پر پھر نہیں جائیں گے، وَخَلَدُوا فَلَمْ يَمُوتُوا، ہمیشہ ہمارے پاس رہیں گے ان کو موت نہیں آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ان کے اشعار میں نے سنے، پھر ان کے پاس سے میں چلا آیا۔ ہم لوگ جو ہے مسجد کے اندر ہی کسی جگہ پر اکٹھے ہونا شروع ہو گئے، تھوڑی دیر میں دیکھا مسجد لوگوں سے بھر گئی، لوگ ہی لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اتنے میں مؤذن آیا، مؤذن نے اذان دی، اس کے بعد ایک شخص نے تکبیر کہی، اقامت کہی، پھر ہم لوگ کھڑے ہو گئے کہ دیکھتے ہیں نماز کون پڑھاتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے میری انگلی پکڑ کر مجھے مصلی پہ کھڑا کر، امامت آپ کرائیں گے۔
چنانچہ میں نے نماز پڑھائی، نماز پڑھا کر مجھے جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے معلوم ہے یا رسول اللہ آپ نے نماز کن کو پڑھائی ہے؟ یہ 1.25 لاکھ نبی تھے جن کو اللہ دنیا میں بھیج چکے ہیں اور یہ دنیا سے جا چکے ہیں، یہ سب اللہ کے یہ سب مقتدی اللہ کے پیغمبر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کے چلے اور پہلے آسمان پہ چلے گئے۔ وہاں آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا میرے نیک بیٹے کو مرحبا، میرے نبی بیٹے کو مرحبا۔ پھر اس کے بعد دوسرے آسمان پر جو ہے، پھر تیسرے پر، پھر چوتھے پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ مجھے 7ویں آسمان سے بھی اوپر لے گئے، وہاں میں نے ایک نہر دیکھی، اس نہر کے پاس جو گلاس پڑے ہوئے تھے وہ کانچ کے نہیں تھے، وہ سرخ موتی، سبز موتی اور سفید موتیوں کے گلاس تھے۔ اور اس نہر کے آس پاس میں نے ایسے خوبصورت پرندے دیکھے، ایسے پرندے میں نے زندگی میں نہیں دیکھے۔ میں جبرائیل سے کہنے لگا جبرائیل یہ کتنے خوبصورت پرندے ہیں، اللہ نے کیسے حسین پرندے بنائے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام مجھے کہنے لگے یا رسول اللہ ان پرندوں کے کھانے والے ان سے بھی اچھے ہیں، جن کی یہ غذا یہ پرندے ہوں گے وہ ان سے بھی اچھے لوگ ہیں۔ اس کے بعد میں نے جبرائیل سے کہا جبرائیل یہ جو نہر ہے یہ کون سی نہر ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے یہ نہر کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، وہ کوثر حقیقت میں یہی نہر ہے جو 7ویں آسمان سے بھی اوپر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنا اچھا اس کا پانی، بالکل دودھ کی طرح سفید، پاس پیالے پڑے ہوئے تھے، ایک سونے کا پیالہ میں نے اٹھایا اور پانی لے کر پیا، اتنا میٹھا پانی کی شہد سے بھی میٹھا اور ایسا خوشبودار کہ مشک سے بھی زیادہ خوشبودار۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتی انتہیت الی الشجرہ، پھر میں ایک درخت کے اوپر چلا گیا اور وہاں سدرۃ المنتہا پہ پہنچ گیا جس کا قرآن میں سورہ نجم میں ذکر ہے۔ اور جب میں وہاں پہنچا تو انتہائی خوبصورت نورانی بادل نے مجھے ڈھانپ لیا اور جو ہے اس میں مختلف رنگ تھے۔ جب میں اس بادل نے مجھے ڈھانپا، اس درخت کے پاس میں نے پہنچا تو جبرائیل نے بھی میرا ہاتھ چھوڑ دیا کہ اب آپ جانے اور آپ کا رب جانے۔ وہاں مجھے چھوڑ دیا اور میں اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑا۔ اس کے بعد اللہ نے میری طرف وحی نازل کرنا شروع کی، 50 نمازیں اللہ نے مجھ پر فرض کی اور اللہ نے مجھ سے باتیں کی، وہ باتیں ساری سدرۃ المنتہا پر اسی نورانی بادل کے اندر ہوئی۔ اس کے بعد پھر میں وہ 50 نمازوں کا تحفہ لے کر آیا، 7ویں آسمان پہ پہنچا، جبرائیل ابراہیم علیہ السلام نے کارگزاری سنی، میں نے 50 نمازوں کا بتایا، انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ پھر میں 7ویں سے 6ٹھے پر آ گیا، موسیٰ علیہ السلام نے کارگزاری سنی کہ رب سے ملاقات کیسی رہی، تو انہوں نے کہا 50 نمازیں، کہنے لگے نہیں یہ 50 بہت زیادہ ہے، آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی 50۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے واپس بھیجا، دوبارہ میں رب سے ملاقات ہوئی، یہ ایک رب سے ملاقات کا اور باتوں کا ایک بہانہ تھا، تو پھر کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئی۔ پھر فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ 5 نمازیں رہ گئیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر نیچے آئے، 6ٹھے آسمان سے ہم نیچے آئے، 5ویں پر آئے، 4تھے پر آئے، تیسرے پر آئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برحق معجزہ ہے، اس پر ایمان لانا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اس کا منکر کافر ہے۔ معراج کے اس واقعے کا منکر گمراہ اور کافر ہے، یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ یہ اس کے منکرین بھی ہیں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کو نہیں مانتے۔ اس لیے یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، یہ سب باتیں برحق ہیں۔ ایمان تب مکمل ہوگا جب ان احادیث پر ایمان لائیں گے، یہ ضروری ہے۔ اور اہل سنت والجماعت چاہے دیوبندی ہوں، چاہے بریلوی ہوں، چاہے اہل حدیث ہوں، جماعت اسلامی ہوں، سب کا متفقہ عقیدہ ہے، ان کو دل سے ماننا ضروری ہے، ورنہ آدمی مومن نہیں ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں آسمانوں سے نیچے آنا شروع ہو گیا، وہاں جس آسمان پہ میں جاتا وہاں کے فرشتے مجھے ہنس کے ملتے، بڑے اچھے طریقے سے میرا استقبال کرتے۔ ایک آسمان پر میں پہنچا تو وہاں بھی میرا ایک فرشتے سے آمنا سامنا ہوا، وہ بھی مجھے ملا لیکن وہ مجھے مسکرا کے نہیں ملا۔ یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی، یہ کیوں نہیں مسکرا رہا؟ سب مسکرا کے مل رہے ہیں، یہ کیوں نہیں مسکرا رہا؟ سلام تو کیا لیکن روکھا پھیکا سا، چہرے پر کوئی اچھا تاثر بھی نہیں، ہنسی مسکراہٹ والا۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کیا بات ہے، یہ کیوں نہیں مسکرا رہا، یہ کیوں پریشان ہے اور یہ سخت کراخ کلیجے والا چہرے والا کیوں ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ یہ مالک ہے جہنم کا داروغہ، یہ مالک ہے جہنم کا انچارج اور سپریٹنڈ یہی ہے، اس کے انڈر آگے فرشتے ہیں جہنم کے لاتعداد۔ جب سے اللہ نے اس کو پیدا کیا یہ آج تک نہیں مسکرایا، اس کے مزاج میں نرمی ہے ہی نہیں، اللہ نے رکھی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں مسکراہٹ کیا ہوتی ہے۔ یہ بہت سخت فرشتہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے دشمنوں کے اوپر مسلط ہے۔ جہنم میں سارے اللہ کے غضب کا شکار لوگ ہوں گے، وہاں ہنسی مذاق کی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ اگر اس نے کبھی زندگی میں مسکرانا ہوتا تو آج اس کے مسکرانے کا سب سے بڑا موقع تھا کہ امام الانبیاء تشریف لائیں، لیکن آج یہ نہیں مسکرایا، اب یہ کبھی نہیں مسکرائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں واپس آیا، زمین پر آیا، زمین پر آ کے فلسطین مسجد اقصی میں آیا، اور پھر وہاں سے جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر دوبارہ مکہ کی طرف آنا شروع ہو گیا۔ دوبارہ جب میں مکہ کی طرف آ رہا تھا تو راستے میں میں نے قریش مکہ کا ایک قافلہ دیکھا جو تجارت کر کے کہیں سے آ رہا تھا، اور اس قافلے کے اندر مختلف اونٹ اور لوگ اور گھوڑے تھے، سارے لوگ تھے۔ اس قافلے کے اندر جو ہے ایک اونٹ جا رہا تھا، اس اونٹ کے پاس سے میری براق گزری، جبرائیل علیہ السلام کی جو براق تھی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے وہ اس اونٹ کے پاس سے گزری۔ وہ جب پاس سے گزری تو نور اتنا زیادہ تھا، جلال اتنا تھا براق کا کہ جب وہ قریب آئی اونٹ کے تو اونٹ پر زور کی تجلی پڑی، روشنی پڑی اس براق پر، اور اتنے زور کی تجلی پڑی کہ اس اونٹ نے پیچھے مڑ کر دیکھا، جب مڑ کے دیکھا تو گر گیا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اس قافلے والوں کا اونٹ گر گیا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اور آپ نے فرمایا کہ اس اونٹ کے اوپر جو ہے وہ دو بوریاں پڑی ہوئی تھی، ایک سفید رنگ کی بوری تھی اور ایک کالے رنگ کی بوری تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بات آپ نے رستے کا قصہ بتایا جو حقیقی دنیا میں پیش آیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب صبح ہوئی تو میں نے سب لوگوں سے کہا اللہ نے آج رات مجھے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی۔ میں مکہ سے فلسطین مسجد اقصی گیا، وہاں سے آسمانوں کی سیر بھی کی، جنت بھی دیکھی، جہنم بھی دیکھی، نبیوں سے ملاقات بھی کی، اللہ کا دیدار بھی کیا، اللہ سے باتیں بھی کی، اور راتوں رات واپس بھی آ گیا۔ جب میں نے لوگوں سے یہ ذکر کیا تو لوگ مشرکین مکہ سارے صدیق اکبر کے پاس چلے گئے کہ لو دیکھو بھائی جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو آج اس کی باتیں سنیے کیا کہہ رہے ہو، عجیب و غریب باتیں کہہ رہے ہیں، ہمارے تو دماغ میں آنے والی نہیں یہ باتیں۔ کہہ رہے ہیں کہ راتوں رات میں فلسطین گیا، مسجد اقصی میں گیا، وہاں سے آسمانوں پہ گیا، ساتوں آسمانوں کی سیر بھی کی، جنت بھی دیکھی، جہنم بھی دیکھی، نبیوں کی امامت بھی کرائی، اللہ کا دیدار بھی کیا، اللہ سے باتیں اور واپس بھی آ گیا۔ تو تم اس کی بات کو اب سچا سمجھو گے؟ صدیق اکبر کو کہنے لگے، صدیق اکبر کہنے لگے رضی اللہ عنہ اگر واقعی انہوں نے یہ بات کہی ہے تو وہ سچے ہیں، ہم تو اس سے بڑی بات میں ان کو سچا سمجھ چکے ہیں، ہم تو ان کے کہنے پر اپنے رب کو مان چکے ہیں، حالانکہ رب کو تو ہم نے دیکھا ہی نہیں، ہم ان کے کہنے پر جنت جہنم کو مان چکے ہیں، حالانکہ نہ جنت دیکھی ہے نہ جہنم دیکھی ہے، یہ معراج کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، وہ بالکل سچے ہیں۔ یہیں سے حضرت ابوبکر کو صدیق کا لقب ملا، سب سے بڑا سچا، سبحان اللہ۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کہنے لگے ہم آپ کی بات کو سچا تب سمجھیں گے جب آپ ہمیں اپنی سچائی کی کوئی ایسی دلیل دیں جو ہمارے مغز میں آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تمہارا کوئی قافلہ تجارت کے لیے شام گیا ہوا ہے؟ کہنے لگے گیا ہوا ہے۔ کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قافلہ واپس آ رہا ہے، وہ قافلہ واپس آ رہا ہے اور رستے میں فلاں جگہ پہنچے۔ میری براق جب اس قافلے کے پاس سے گزری تو اس قافلے کے اندر ایک اونٹ ہے جو گندمی رنگ کا ہے، اور اس اونٹ کے ایک طرف بوری سفید رنگ کی ہے اور دوسری طرف بوری کالے رنگ کی ہے۔ جب میری براق اس اونٹ کے پاس سے گزری تو اس کے اوپر نور کی تجلی پڑی، اور وہ تجلی اتنی شدید تھی کہ اس اونٹ نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور وہ گر گیا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ وہ ٹانگ ٹوٹا ہوا اونٹ بھی رستے میں آ رہا ہے، ابھی آئے گا تو دیکھ لینا، ابھی آئے گا تو دیکھ لینا۔ چنانچہ جو ہے جب وہ واپس آیا قافلہ تو دیکھا اسی اونٹ کے ساتھ یہی ماجرا پیش ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودی اور جب یہ معراج کا چرچا ہوا تو یہودی اور عیسائی آ کر کہنے لگے کہ آپ تو کہتے ہیں میں نے نبیوں سے ملاقات بھی کی ہے، میں نے نبیوں کی امامت بھی کرائی ہے، موسیٰ علیہ السلام سے ملا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام سے ملا ہوں، ذرا بتائیں موسیٰ علیہ السلام کا حلیہ کیسا ہے؟ حلیہ تو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، وہ تو بہتر جانتے تھے، ان کے نبی تھے موسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے، اور عیسائیوں کے نبی عیسیٰ علیہ السلام تھے، تو بتائیں ان کا حلیہ کیسا ہے، ان کا رنگ کیسا ہے، شکل و صورت کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام تو بالکل گندمی رنگ کے ہیں جیسے قبیلہ ازد عمان کے لوگ ہوتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام انتہائی سفید رنگ کے ہیں اور سرخی مائل ان کا رنگ ہے، اور ان کی زلفوں سے گویا ایسی چمکدار زلفیں ہیں کہ گویا پانی ٹپک رہا ہے، ایسی زلفیں ہیں۔ تو عیسائیوں اور یہودیوں دونوں نے یقین کر لیا کہ یہ بات بالکل سچی کہہ رہے ہیں، اور کہنے لگے بالکل ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے۔ اور روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو معراج کرائی تھی، ذرا اس کا واقعہ تو بیان فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، یہ پوری آیت پڑھی اور پھر فرمانے لگے میں عشاء کے بعد ایک مرتبہ مسجد میں سویا ہوا تھا، خانہ کعبہ کے اندر ایک آدمی آیا اور اس نے مجھے جگایا، جب میں اٹھ کے بیٹھا میں نے دیکھا میرے آس پاس کوئی آدمی نہیں، اٹھ کے دیکھا کہ مجھے جگایا کس نے ہے تو دیکھا کوئی آدمی نہیں، وہاں مجھے ایک جانور نظر آیا، وہاں مجھے خانہ کعبہ کے اندر مسجد حرام میں ایک جانور نظر آیا، میں اٹھ کے اس جانور کے پاس گیا تو وہ جانور دور ہوتا گیا، یا میں اور آگے جاتا گیا وہ اور دور ہوتا گیا، یہاں تک کہ وہ جانور مسجد سے باہر نکل گیا اور میں بھی مسجد سے باہر آ گیا۔ جب میں مسجد سے باہر آیا تو میں نے دیکھا وہاں ایک اور جانور کھڑا ہوا ہے، وہ بالکل ایسا جیسے خچر ہوتا ہے، خچر کی طرح کا جانور، اور اس کا نام براق تھا، مجھ سے پہلے نبی بھی اس براق پر سوار ہوتے، میں اس پر سوار ہو کر چلا، پھر مجھے وہاں اس جانور پر جبرائیل علیہ السلام نے سوار کرایا، میں اس جانور پر سوار ہوا، جب میں سوار ہوا تو وہ جانور لے کر مجھے چلنے لگا، ابھی چلنے لگا تھا، میرا سفر شروع ہی ہوا تھا کہ تھوڑا سا فاصلہ طے ہوا تو دائیں طرف سے مجھے کسی نے آواز دی محمد ٹھہرو میری بات سنو، میں نے اس کی بات کی طرف کوئی التفات نہیں کیا، کوئی توجہ نہیں کی، نہ میں نے وہاں اس کی بات سنی نہ میں بات سننے کے لیے ٹھہرا، میں اپنا سفر جاری رکھا۔ پھر تھوڑا سا آگے گیا تھا تو بائیں طرف سے مجھے آواز آنا شروع ہوگی کہ کوئی بندہ مجھے بلا رہا ہے، محمد ٹھہرو رکو میری بات سنو، میں نے اس کی بات بھی نہیں سنی، نہ بات سنی نہ بات سننے کے لیے ٹھہرا، آگے چلا گیا، آگے گیا تو میں نے ایک عورت دیکھی، دنیا اذن انا بامرأۃ حاصرۃ عن ذراعیہا وعلیہا من کل زینۃ خلقہا اللہ، ایسی عورت دیکھی، عورت بازو کھول کے کھڑی ہوئی تھی اور مجھے بلا رہی تھی محمد ادھر آؤ میرے پاس،
اور جتنی زیب و زینت اور حسن اللہ نے پیدا کرنا تھا دنیا میں وہ سارا اس عورت کے اندر تھا. عورت بازو کھول کے کھڑی ہوئی تھی اور جتنا زیب و زینت اور حسن اللہ نے پیدا کرنا تھا وہ سارا اس عورت کے اندر تھا. اس نے بھی مجھے بلایا محمد ادھر آؤ میری بات سنو. میں نے اس کی بات نہیں سنی, میں آگے چلا. پھر آپ فرماتے ہیں میں بیت المقدس گیا, وہاں پہنچ کر جبرائیل علیہ السلام نے 2 پیالے مجھے پیش کیے, ایک میں دودھ تھا اور ایک میں شراب تھی, اور مجھے کہا ان میں سے کوئی ایک آپ لے. میں نے دودھ لیا. دودھ جب میں نے لیا تو جبرائیل بڑے خوش ہوئے, انہوں نے نعرہ تکبیر لگایا کہ بڑے خوش ہوئے کہ اللہ کے نبی نے صحیح چیز کا انتخاب کیا ہے. پھر جب میں نے دودھ پی لیا تو جبرائیل مجھے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ کے چہرے پہ میں کوئی پریشانی دیکھ رہا ہوں, فکر دیکھ رہا ہوں, کیوں پریشان؟ میں کہنے لگا جبرائیل وہ رستے میں جو آوازیں دے رہے تھے وہ کون تھے؟ پہلے میں نے جب سفر شروع ہوا تو دائیں طرف کسی نے کہا محمد بات سنو, ٹھہرو. آپ نے جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ وہ جو پہلے جس نے آواز دی تھی وہ یہودی تھا, اگر آپ اس کی آواز پہ رک جاتے اور اس کی بات سنتے تو آپ کی ساری امت یہودی ہو جاتی. پھر وہ جو آگے بندہ تھا جو بائیں طرف آپ کو آواز دے رہا تھا وہ آواز دینے والا عیسائی تھا, اگر آپ اس کی بات سنتے اور وہاں راستے میں ٹھہر جاتے تو آپ کی ساری امت عیسائی ہوتی. اور پھر جو آپ آگے گئے وہ عورت بائیں کھولے بازو کھولے کھڑی تھی, حسین و جمیل عورت, وہ دنیا تھی جو اللہ نے پوری دنیا کی زینت کو اس عورت کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیا تھا. اگر آپ اس عورت کی بات سننے کھڑے ہو جاتے تو آپ کی امت دنیا کو آخرت پر ترجیح دے کر اپنی آخرت کھو دیتی. آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ نے ان تینوں کی بات نہیں سنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر ہم بیت المقدس گئے, میں اور جبرائیل, اور ہم دونوں نے 2 رکعتیں پڑھی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارے سامنے معراج لائی گئی. معراج عربی میں کہتے ہیں سیڑھی, وہ سیڑھی آسمان تک جا رہی تھی, اور میں نے دیکھا وہ ایسی سیڑھی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی. جبرائیل مجھے کہنے لگے جتنے لوگ مرتے ہیں فوت ہوتے ہیں ان سب کی روحیں اسی سیڑھی کے ذریعے اوپر چڑھتی ہیں. آپ نے فرمایا تم دیکھتے نہیں ہو کہ مرنے والا جب مرنے لگتا ہے تو وہ اوپر دیکھنا شروع کر دیتا ہے, وہ اپنی روح کو پرواز کرتا ہوا اس سیڑھی سے چڑھتا ہوا دیکھتا ہے, تو اس لیے اس کی آنکھیں اوپر کو اٹھ جاتی ہیں. مرنے والا اس کی آنکھیں اوپر اس لیے اٹھتی ہیں کہ جب اس کی روح فرشتے اس کے بدن سے نکالتے ہیں تو وہ اپنی روح کو اسی سیڑھی کے ذریعے چڑھتا ہوا دیکھتا ہے. وہ اپنی روح کو مرنے والا خود جاتا ہوا دیکھتا ہے کہ میری روح جا رہی ہے, اب میں مر رہا ہوں. یہاں تک کہ بعض آثار سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے جو لوگ مرنے والے کو غسل دے رہے ہوتے ہیں وہ اس کیفیت کو بھی جان رہا ہوتا ہے لیکن بول نہیں سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اسی تعجب کے ساتھ اس سیڑھی کو دیکھتا ہے, اس لیے مرنے والے کی آنکھیں اوپر کو ہو جاتی ہیں. اللہ پاک رحم فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں پہلے آسمان پہ چلا گیا. پہلے آسمان پر جو پہلے آسمان کا سردار فرشتہ تھا اس سے میری ملاقات ہوئی. اس کا نام تھا اسماعیل. اس فرشتے کا نام ہے اسماعیل. اس فرشتے کے تحت ماتحت 70,000 فرشتے ہیں, اور پھر ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ماتحت 1,00,000 فرشتہ ہے. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ, تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ تو وہ ہیں جن کے ہاتھ میں کنٹرول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب پہلے آسمان پر میں پہنچا تو میں نے جبرائیل نے دروازہ کھٹکھٹایا. پہلے اس کا مطلب ہے آسمان کے دروازے ہیں. دروازہ کھٹکھٹایا, مجھ سے اندر سے کسی نے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا میں جبرائیل. پھر اس نے کہا یہ ساتھ کون ہے؟ کہا محمد. پھر اس نے پوچھا کہ کیا ان کو بلوایا گیا ہے یا خود سے آئے ہیں؟ کہا نہیں بلوایا گیا. دروازہ کھولا, وہاں میں نے دیکھا پہلے آسمان پر میری ملاقات آدم علیہ السلام سے کروائی گئی. میں نے دیکھا وہ اسی طرح تھے جس طرح پہلے دن اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا.
سبحان اللہ کی ذات، ہزاروں سال آدم علیہ السلام کو فوت ہوئے گزر چکے، اور ان کے سامنے جتنے لوگ مرتے ہیں سب کی روحیں آدم علیہ السلام کے سامنے پیش ہوتی ہیں۔ جتنے بھی لوگ مرتے ہیں اللہ سب کی روحوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ روحیں جو ہے سفید رنگ کی ہوتی ہیں، پاکیزہ ہوتی ہیں۔ جب وہ روح ان کے پاس جاتی ہے تو آدم علیہ السلام کہتے ہیں جسم بھی پاک، روح بھی پاک، اس کو علیین میں لے جاؤ۔ اور جب کوئی کافر گناہگار بندہ مرتا ہے اور اس کی روح پرواز کر کے اپنے باپ آدم علیہ السلام کے پاس جاتی ہے تو آگے سے کہتے ہیں جسم بھی خبیث، روح بھی خبیث، اس کو سجین میں لے جاؤ۔ یہ معاملہ چل رہا ہے ان کے ساتھ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تھوڑا سا اور آگے چلا، آگے دیکھا تو ایک دسترخوان بچھا ہوا ہے، اس دسترخوان پہ انتہائی رنگا رنگ کے نفیس عمدہ کھانے پڑے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں وہ نفیس اور عمدہ کھانے نہیں کھا رہے، اور ایک طرف گندا بدبودار سڑا ہوا گوشت پڑا ہوا ہے۔ ان کھانوں کو چھوڑ کر وہ گندا کھانا بدبودار گوشت کھا رہے ہیں۔ ان کو کہا جا رہا ہے خبردار تم یہاں سے نہیں کھا سکتے، وہاں سے جا کے کھاؤ۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے، یہ کس قسم کی سزا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے دنیا میں حلال دیا تھا لیکن وہ حلال نہیں کھاتے تھے، حرام کی طرف جاتے تھے۔ حلال کا موقع میسر تھا لیکن نہ حلال کماتے تھے نہ اللہ کی حلال کی چیزوں پر اکتفا کرتے تھے بلکہ حرام کی طرف بڑھتے تھے۔ آج ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے کہ کھاؤ اب یہ گندگی، یہ سزا ان کو ملے، نعوذ باللہ۔ پھر آپ فرماتے ہیں میں تھوڑا سا اور آگے چلا، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کے جو ہے ہونٹ اتنے بڑے ہیں جیسے اونٹوں کے ہونٹ ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے ہونٹ، اور فرشتے ان کا منہ کھول کر زبردستی گوشت ان کے اندر گھسا رہے ہیں، کھاؤ یہ گوشت، کھاؤ یہ گوشت، اور ان کا دل کھانے کا نہیں کر رہا، وہ کہہ رہے ہیں نہیں کھانا، نہیں کھانا ہم نے۔ وہ زبردستی منہ سے گوشت ڈالتے ہیں اور پخانے کے راستے سے باہر آ رہے ہیں، منہ سے فرشتے ڈال رہے ہیں گوشت اور پخانے کے راستے سے باہر آ رہے ہیں، اور وہ اللہ سے عاجزی اور فریادیں کر رہے ہیں یا اللہ ہم نے گوشت نہیں کھانا یہ والا، ہم نے نہیں کھانا یہ والا۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کیسی سزا ہے، یہ کن لوگوں کو مل رہی ہے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ تو جبرائیل علیہ السلام کہنے کہ یا رسول اللہ یہ یتیموں کا مال کھاتے تھے، یہ وراثت صحیح تقسیم نہیں کرتے تھے۔ جب کوئی بندہ مر جاتا تھا اس کے بچوں کو یہ یوں بے سہارا چھوڑ کر ان کی ظالم وراثت نصب کرتے تھے۔ جب کوئی بندہ مر جاتا تھا تو یہ ظالم ان کے اس کے یتیم بچوں کی وراثت نصب کرتے تھے۔ یہ آج ان کو سزا دی جا رہی، کھاؤ اب یہ۔ پھر آپ فرماتے ہیں میں نے آگے چلا، میں نے دیکھا کچھ عورتیں ہیں ان کو اللہ نے رسیاں اور زنجیریں ڈال کر ان کے پستانوں کے بال اوپر لٹکایا ہوا ہے چھتوں کے ساتھ، اور وہ اس طریقے سے لٹک رہی ہیں اور وہ واویلا کر رہی ہیں کہ ہمیں چھڑاؤ اس عذاب سے، ہمیں اس تکلیف سے چھڑاؤ۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کیا سزا ہے؟ فرمانے لگے یا رسول اللہ یہ زناکار عورتیں ہیں آپ کی امت۔ پھر میں آگے نعوذ باللہ، پھر میں آگے چلا، میں نے دیکھا کچھ لوگ ہیں اتنے بڑے بڑے ان کے پیٹ ہیں، پیٹ اتنا بڑا ہے وہ اوپر اٹھنا چاہتے ہیں لیکن پیٹ اتنا بڑا ہے وہ پھر گر جاتے ہیں، بار بار گر رہے ہیں اور اٹھ ہی نہیں سکتے، اپنے پیٹ ہی نہیں سنبھالا جا رہا، اتنا بڑا پیٹ ہے ان کا۔ میں نے کہا یہ کیسی سزا ہے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ تو جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ یہ سود کھانے والے لوگ، یہ سود کھانے والے لوگ ہیں، اتنا پیٹوں میں بھرتے رہے ہیں، آج یہی پیٹ ان کے بھاری ہو کر ان کو یہی سزا دی جا رہی ہے اور شیطان نے انہیں پاگل کیا ہوا ہے۔ اور پھر میں آگے چلا تو میں نے دیکھا کچھ لوگ ہیں ان کے جسم سے فرشتے چھری کے ساتھ گوشت ان کا کاٹ رہے ہیں اور کاٹ کے انہی کا گوشت ان کو کھلا رہے ہیں، کھاؤ یہ اپنا گوشت، اپنے جسم کا گوشت کھاؤ۔ میں نے کہا یہ کیسی سزا ہے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ کہا یا رسول اللہ یہ غیبت کرتے تھے، یہ لوگوں کی آبرو کے پیچھے پڑے رہتے تھے، نعوذ باللہ، اس لیے آج یہ سزا ہو رہی ہے۔ اس کے بعد جو ہے میں آگے چلا اور ہم دوسرے آسمان پر پہنچے، دوسرے آسمان یہ بات کرتے دوسرے آسمان پر ہم پہنچے، بلکہ یہ بات تھوڑی سی لمبی ہے، یہ انشاءاللہ پھر بعد میں کی جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے ہم سب کو یاد رکھے۔